أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی. یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے. نزلا من غفور رحیم. نزلا من غفور رحیم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے
اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو. ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عجیب کلام تھا اللہ رب العزت کا ان آیات میں. کیسی بشارتیں دیں اللہ نے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر اپنی زندگی، نہ صرف اپنی زندگی، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی خوشیاں، اپنے غم، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت جب یہ دنیا سے جانے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پر، درجہ بدرجہ. سب سے پہلی قسم کن کی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کو رب جانا اور رب جان کر پھر اس بات پر جمے بھی رہے اس پر. تو جمنا کیا ہے؟ کبھی حالات آئیں گے، کبھی بیوی کی طرف سے آئیں گے، بچوں کی طرف سے آئیں گے. تو بیٹا اکلوتا ہے، ابا میں نے یہ کرنا ہے، مجھے یہ چاہیے، اور باپ کہے بیٹا میں جانتا ہوں تو میری اکیلی اولاد ہے، میں تو اس سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، لیکن میرے دل کے ٹکڑے میں کیا کروں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے. جمنا اس بات پر، یہ نہیں چلو جی اکلوتا بیٹا ہے کوئی بات نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں جو جمیں گے، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو آسمان سے فرشتے اتریں گے ان کے اوپر اور آ کر کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب کوئی خوف نہ کرنا، اب کوئی غم نہ کرنا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے لینے آئے ہیں؟ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ دنیا کے چھوڑنے کا. میرے بیوی بچے مجھ سے چھٹ رہے ہیں، میرا کاروبار، میرا گھر، میرا دھن، میرے دولت، یہ مجھ سے چھٹ رہا ہے، اس کا غم ہوتا ہے. فرشتے کہیں گے اللہ تخافو، کوئی خوف نہیں کرو، کوئی غم نہیں کرو، مٹی چھوڑ کے جا رہا ہے تو فکر نہیں کر.
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے انبیاء نے وعدہ کیا ہے۔ تو وہ ایک دم حیران ہو جاتا ہے، اس کے سامنے جنت کھول دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 500 ملائکہ اترتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر جنت کے پھول ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو سے بھرا ہوا رومال ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں اور جس کو لے جانا ہوتا ہے اس کی گردن کے نیچے رکھتے ہیں، جس سے جو خوشبو اس کے اندر جاتی ہے تو روح باہر نکلنے کے لیے پھڑکتی ہے کہ میں کسی طریقے سے باہر نکلوں، اور ہر فرشتہ اس کو ایک خوشخبری سناتا ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، وہ جنت کی خوشخبری ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، گھبراؤ مت، ہم تو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، جب تم حلال کمانے نکلتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، جب تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، جب تم لوگوں کی کڑوی کسیلی پر صبر کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے، ہم تمہارے دنیا کے دوست ہیں۔ وفی الآخرہ، اور گھبراؤ نہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، ابھی تمہارے ساتھ جائیں گے، قبر میں تمہارے ساتھ جائیں گے، محشر میں تمہارے ساتھ ہوں گے، صراط پر تمہارے ساتھ ہوں گے، میزان پر تمہارے ساتھ ہوگے، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تم ہمیں وہیں پاؤ گے۔ اور ایک اور خوشخبری سن لو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اے اللہ کے نیک بندے، آج کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے گا، کیونکہ دنیا میں تو نے وہ کیا جو اللہ نے چاہا، اب وہ ہوگا جو تو چاہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، کتاب میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، بہت تھک گئے، ذرا آرام کرنے لیٹ گئے، تو دیکھا کہ 4-5 بھیڑیے جب اٹھے تو دیکھا کہ 4-5 بھیڑیے ان بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ جب وہ اٹھے وہ تو حیران ہو گئے، یہ حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے یہ بھیڑیے چلے گئے، آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ سے کلام کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ اگر آپ ہمارے لیے ایسے ہو جائیں جیسا ہم چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ایسے ہو جائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سب سے بڑی خوشخبری دیں گے۔ وہ پوچھے گا میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ کہیں گے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، ہم تجھے اس اللہ غفور الرحیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آج کے بعد تم ان کے مہمان ہو۔ ذرا آپ سوچئے، ملک کا صدر آپ کو اپنا مہمان بنائے، کیا پروٹوکول ملے گا آپ کو؟ جب مالک الملک احکم الحاکمین، اس کائنات کا بنانے والا جب اس بات کا فیصلہ کرے کہ آپ اس کے مہمان ہوں گے تو کیا پروٹوکول ہوگا؟ کون کون لینے آئے گا؟ کون کون سی گاڑیاں آئیں گی؟ نزل کی انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے ایپیٹائزر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کھانے سے پہلے سلاد دیتے ہیں تھوڑا سا، نزل۔ قرآن میں اللہ نے جتنی جنت بیان کی ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ نزل ہے، نزل وہ ایپیٹائزر ہے۔ اس سے زیادہ جنت اللہ نے بیان، جتنی ہماری عقل ہے اس سے زیادہ اللہ نے جنت بیان نہیں کی۔ صرف ایک چھوٹا سا جملہ قرآن میں آتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، میرے بندے تجھے اندازہ نہیں ہے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں ہم نے تیرے لیے رکھی ہیں۔ وہ اللہ نے اس لیے بیان نہیں کی کہ اگر وہ بیان ہوتی تو ہمارا دماغ جو ہے وہ اس کو کمپریہینڈ نہ کر سکتا کہ جنت میں کیا ہے، اس لیے نزل کا لفظ فرمایا، نزلا من غفور الرحیم۔ یہ تو ایک آدمی کو بیان کیا جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری۔ اب اس سے ذرا اونچی لیول کا آدمی آ گیا، اس کی تو کیا ہی بات ہے جس نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس سے بہتر میرے، اس سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اچھا یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہ جو احسن ہے یہ سپرلیٹو میں جیسے ہوتا ہے نا، گڈ، بیٹر، بیسٹ، حسن، حسین، احسن، احسن، اللہ کہہ رہے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی ساری کائنات کو چیلنج ہے کہ اس سے اچھی بات لے کر آؤ، جو اس سے اچھی بات لے کر آؤ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اچھا جب یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا تو اللہ اس سے خوش ہو کر اس کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں گے۔
نیک اچھے اعمال کرنے کی توفیق دیں گے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں لیکن میرے بندے اس بات کا خیال رکھنا کہ جب تم لوگوں میں جاؤ تو بڑے حضرت مت بن جانا، وہاں جا کر لوگوں سے کہنا اننی من المسلمین، میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں، میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں۔ تو یہ اس سے اونچے درجے کا آدمی ہے۔ پھر اللہ نے سب سے اونچے درجے کے آدمی کا ذکر کیا، اور پہلی بات جو فرمائی وہ کیا تھی؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، تیرے ساتھ کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ برا مت کر، برائی کا جواب اچھائی میں دے، برائی کا جواب برائی سے مت دے۔ کیوں؟ ادفع باللتی ہی احسن، اگر اپنے دشمن کے ساتھ تو نے اچھا معاملہ کیا اور تو نے اگر اپنے دشمن کو معاف کر دیا، جس نے ساری زندگی تجھ پر تہمتیں لگائیں، جس نے ساری زندگی تجھ کو ذلیل کرنا چاہا، جس نے ساری زندگی تیرے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کی، تو اس کو معاف کر دے اور ہمارے لیے معاف کر دے کہ اگر تو نے اس کو معاف کر دیا، کل اسی تیرے دشمن کو ہم تیرا بہترین دوست بنائیں گے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اب اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تیرا دوست بنائیں گے تو یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا، ہاں یہ تو وہی کرے گا جو اس موقع پر چپ کر جائے گا، یہ تو وہی کرے گا جو اس موقع پر صبر کر جائے گا۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نہیں نہیں، یہ تو وہ کرے گا جس پر ہمارا خاص فضل ہوگا۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہر روز ہمارے پاس بے شمار انکوائریز آتی ہیں، بے شمار خطوط آتے ہیں، بھائی زندگی کے اس حال میں ہیں، بتائیں کیا کریں، اب یہ حال ہے کیا کریں، اب یہ حال ہے کیا کریں۔ اگر ہمارا یقین ایسا ہو جائے کہ میری ہر ضرورت اللہ کے ہاں سے پوری ہوگی، تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آیت جو تھی، یہ آیت ایک آدمی کے کان میں پڑھ کے پھونکی، اس پر وہ ایسے وجد میں رہتا تھا ہر وقت، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ نے حضرت ابن مسعود سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ آیتیں پڑھی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن مسعود، اگر اس آیت کو صحیح یقین کے ساتھ کھڑے ہو کر تم پہاڑ کے اوپر پڑھتے نا تو پہاڑ کو تم اس کی جگہ سے سرکا دیتے۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے وعدے تو سچے ہیں، ہمارے یقین میں کمزوری ہے، وہ پکے نہیں ہیں، ہمیں نہیں یقین آتا کہ یہ ایسے ہوگا۔ تو جتنا یقین سٹرونگ ہوگا اور پکا ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں اس سے مجھے فائدہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جیسا گمان میرا بندہ میرے سے کرتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ ارم ناز کراچی سے لکھتی ہیں کہ میری ساس کا سلوک مجھ سے بہت برا ہے، ہر وقت پریشان رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں وہ مجھ سے حسن سلوک کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یا ولیو یا ودود، اے دوست، اے دوستی کرنے والے، کسی بھی ایک نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ آپ سے انشاءاللہ ماں کی طرح پیار کریں گی۔ شرط ہے 5 وقت کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ابرار بھائی گجرانوالہ سے لکھتے ہیں میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد کاروبار نقصان کا شکار ہوتے ہوتے اب بالکل برباد ہو چکا ہے، چاہتا ہوں کہ دوبارہ منفعت بخش ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ ابرار بھائی کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ دن میں یا قادرو یا معید، اے طاقت والے، اے دوبارہ زندہ کرنے والے، اس کو ان 2 اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں کو 100 دفعہ پڑھیں ہر نماز، کسی بھی ایک نماز کے بعد، اور دعا فرمائیں اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں پھر برکت دیں گے۔ حال آتا بھی اللہ کی طرف سے ہے
اور جاتا بھی من جانب اللہ ہے۔ ہاں ریاض بھائی بھاولپور سے لکھتے ہیں میرے بچے نماز کی پابندی نہیں کرتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیے وظیفہ تو بتا دیں گے، لیکن آپ خود ایک مثال بنے، ان کے سامنے نماز پڑھیں اور تھوڑی سی تاکید کریں، ذرا صبر کریں۔ بچوں کی عادت پکی ہو گئی ہے نماز چھوڑنے کی، اب صرف دعا کرتے رہیں گے، ان کو تاکید نہیں کریں گے احسن طریقے سے، اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اور ساتھ میں دعا کرنی پڑتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ آیت ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ نے چاہا آپ کے بچے متقیوں کے امام بنیں گے انشاءاللہ۔ نسیم بھائی بدین سے لکھتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی بھی کام کروں تو بچے تعاون نہیں کرتے، سخت پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، سورہ انفال کی آیت ہے، بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی۔ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اس کو دعا کریے، آپ کے بچے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، آپ کے فرما بردار بھی ہو جائیں گے۔ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، میں وسیم ایک صاحب کے پاس تھا تو ان کے پاس ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی آیا، حضرت بچے میری بات نہیں مانتے، انہوں نے آگے سے کہا تم اللہ کی نہیں مانتے، بچے تمہاری نہیں مانتے۔ تو بھائی ہم اللہ کی نہیں مانتے، بچے ہماری نہیں مانتے، ہاں تو اللہ رب العزت کے جتنے فرما بردار بنو گے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے آپ کے بچوں کی براہ راست تربیت کریں گے۔ آخر کے اندر اکرام بھائی رائیونڈ سے لکھتے ہیں میرے حاسدین مسلسل میرے خلاف بدعملیات اور جادو ٹونا وغیرہ کرتے رہتے ہیں، حفاظت کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کا قول ہے کہ میں نے ہر بیماری کا علاج تلاش کر لیا، حاسد کی بیماری کا تلاش نہیں تلاش کر سکا، یہ تو اللہ ہی ساتھ ہو تو اس سے جان چھٹ سکتی ہے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اور پھر یہ پوری آیت ہے قرآن کی آپ کے سامنے ہے سورہ طٰہٰ کی، اس کو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کی حاسدین سے حفاظت کرے گا۔ جزاک اللہ۔ کچھ حمد و نعت کا سلسلہ ہو انشاءاللہ، اور آج ہمارے جو مہمان نعت خواں ہیں شان رمضان میں پہلی مرتبہ آج آ رہے ہیں۔ ویسے آج جو ینگ نسل ہے نعت خوانی کی طرف جن کا رجحان ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ وسیع جو ہے ہمارے ہاں یہ بھی انہی کے شاگرد میں سے ہیں۔ اچھا جی۔ اور وہ جو سبھی بھائی سے ہم بہت جو کلام سنتے ہیں، فرمائش کر کر کے بار بار سنتے ہیں، میں کہ بے وقعتو بے مایا ہوں، جس کی کمپوزیشن آپ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، یہ طرز بھی انہوں نے بنائی ہے اور پہلی دفعہ پڑھی بھی انہوں نے ہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اور مختلف ایوارڈز وغیرہ بھی لے چکے ہیں۔ جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم زبیب بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بہت اچھی، ٹھیک ٹھاک، اہلاً و سہلاً حضرت، بہت نوازش آپ نے وقت نکالا، شکریہ وقت نکال کے آئے ماشاءاللہ۔ تو وسیم بھائی آپ ذرا استاد محترم کے سامنے پڑھنے کی جسارت کریں۔ ہاں بس آپ بسم اللہ کیجئے، پھر ہم سنتے ہیں انشاءاللہ۔ ہزاروں انبیاء ہزاروں مرسلین آئے، لیکن میرے کملے والے کی شان ہی نرالی ہے، سب کہہ دو میرے کملے والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے دادا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، اور چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم
چاند خود سوالے ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے اور وہ بلال حبشی ہو یا ایسے کرنی ہو وہ بلال حبشی ہو یا ایسے کرنی ہو ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے میرے کملی والے شان ہی نرالی ہے ماشاءاللہ 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 تیرا وصف بیان ہو کس سے جتنی جان میں نے لگائی ہے اتنا لگائے اس کی آدھی جان لگا کر کہیں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرے کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی کس گرد سفر میں گم ہے کس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک سخن پر قربان صلی اللہ تیری ایک سخن پر قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے دیوانے ہم سب تیرے شہنشائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جی حضرت شاہ صاحب ہو جائے پھر کچھ جی میں کلام پیش کر رہا جی جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان جی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور زمانہ ماشاء اللہ. کلام ہے پیش اور ہو جی. اس پہ تضمین کہی پیر سید نصیر الدین نصیر
رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی غیب دا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، بغیر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ اور مشہور زمانہ شعر ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اس کی تضمین ملاحظہ کیجئے کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کلام پیش کر رہا ہوں
آپ نے بھی وہ کلام پڑھا. اچھا ہاں میں نے وہ کلام 1998 میں پڑھا تھا ماشاء اللہ. پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کے اشتراک سے. واہ. ہر سال اب تک بھی وہ مقابلہ ہوتا ہے. نفیس الحسینی صاحب کا. سید نفیس الحسینی صاحب. واہ 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 واہ. سید نفیس الحسینی ان کا جو اصل نام ہے وہ سید انور حسین نفیس رقم. اچھا. وہ دنیا کے 20 اچھے خطاطوں میں سے ایک خطاط بھی تھے. عجیب. ہاں جی. اچھا تو مشہور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں. جی. تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامی کہنے لگے روح الامی کہنے لگے اے سرورا تیری قسم کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت پہ کیا اچھا شعر کہا آپ نے. دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجا تجھے. دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. شاہ صاحب میں نے پڑھا تو کیا پڑھا تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اور سنائیے. کلام کے لیے وسیم بھائی نے جس کلام کے لیے اشارہ کیا تھا میں پیش کرتا ہوں. میں کہ بے
फिर में चला आया। चला सुभान अल्लाह, सुभान आया हूँ। तेरी महफिल में चला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं। दहलीज नशीं। सुभान अल्लाह। आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह, वाह। आज मैं अर्श का हम जाते जाते वो शेर सुना दीजिए, ये कहीं खामी है ईमान तो नहीं। ये कहीं खामी ईमान ही ना हो। हाय, हाय, हाय। ये कहीं खामी ही न हो। मैं मदीने से पलट आया हूँ। मैं मदीने से पलट आया हूँ। मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की, मेरा दुख भी तो देखो। मेरा दुख भी तो देखो। मैं मदीना छोड़ आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। मदीने से पलट आया